ہمارے سامنے قمار اور جوئے کے مسائل چل رہے تھے. کل آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر 4 شرائط پائی جائے گی تو جوا بنتا ہے. 4 میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو شرعی اعتبار سے وہ جوا نہیں بنے گا. جوا جو ہے نا وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ جس طرح شراب حرام ہے اسی طریقے سے جوا حرام ہے. شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں کی بہت سی صفات ملتی جلتی ہیں. ان دونوں کے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں. اس لیے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ ان دونوں کو شریعت نے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اچانک حرام نہیں کیا. پہلے اس کی حرمت اور اس کی قباحت دل کے اندر بٹھائی. چنانچہ پہلے تو یہ آیت آئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دو قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس کہ چلو بھائی اس میں لوگوں کے نفع ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما لیکن اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے. تو اس میں اتنے بات تو وضاحت کر دی کہ بھائی دیکھو یہ نقصان کی چیز ہے زیادہ اس کا یوز مت کرنا. پھر آہستہ آہستہ اس کی قباحت دل میں بٹھانے کے بعد پھر وضاحت کے ساتھ حکم نازل ہوا وَيَسْأَلُونَكَ یہ دوسری آیت قُلْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ جو 7 پارے میں ہے. پھر وضاحت کے ساتھ میں اس کو حرام کر دیا گیا مکمل حرام. چنانچہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق کہ اگر کسی شخص نے صرف اتنا اپنے بھائی سے کہا نا اپنے دوست سے کسی پہچان والے سے کیا وہ جوا کھیلتے ہیں کھیلا نہیں صرف اتنا کہا ہے کیا وہ جوا کھیلتے ہیں تو اسے بھی بطور کفارے کے کوئی نہ کوئی صدقہ نکالنا چاہیے. صدقہ کریں. یہ بھی گناہ ہے. جو لوگ جوئے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہے ایک تو ان کے اندر ذہن اور صحت ان لوگوں کی متاثر ہوتی ہے. ذہن اور صحت کیونکہ جوئے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان یا تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے یا تو پھر راتوں رات روڑ پتی بن جاتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا یا تو ایک دم چلا گیا چاند کے اوپر یا تو گرا تو بیچارہ ایسا گرا کہ اس کی ہڈی پسلی ساری ختم. تو جو لوگ جوا کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہے کہ ان کی ذہن اور صحت دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ مال بڑھانے کے چکر میں نیند نہیں آتی اور اس غم کے اندر بھی نیند نہیں آتی کہ کہیں اچھا خاصا پیسہ لگا ہوا ہے وہ ڈوب نہ جائے. جیسے میچ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وقت میں لوگ بڑے بڑے سٹے لگاتے ہیں. چلو بھائی اگر یہ والی ٹیم جیت گئی تو چل میں تجھے اتنا دوں گا اور وہ والی ٹیم جیت گئی تو مجھے اتنا دینا پڑے گا. اسی طریقے سے ان لوگوں کا وقت اور مال بھی ضائع ہوتا رہتا ہے. وقت اور مال کس طرح ضائع ہوتا ہے؟ وقت اور مال اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی رقم لگاتا ہے ہار گیا تو پورا مال گیا اور ہارنے کے بعد جب مال جاتا ہے تو پھر انسان کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اس مرتبہ تو ہار گیا ہوں دوسری مرتبہ تو جتنا ہی جتنا ہے مجھے. وہ عزم لے کر جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر سے ہار جاتا ہے کیونکہ جوئے کی خاصیت ہی ہے. گناہ تو ہے ہی لیکن اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ انسان ہار جاتا ہے. اچھا ایک مرتبہ ایسا جیتتا ہے کہ بہت سارا مل جاتا ہے لیکن بہت سارا ملنے کے بعد پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو گیا لیکن آیا بھی نا پھر سے انسان لگاتا ہے. تو انسان کا اس کے اندر وقت بھی جاتا ہے اور انسان کا مال بھی جاتا ہے. اسی طریقے سے جوا کھیلنے والوں کے درمیان آپس میں بغض اور دشمنی بھی بہت ہوتی ہے. اس لیے کہ بھائی جوا کھیلا اور جوئے کے اندر سامنے والا جیت گیا تو تمہارا سارا مال اس کے پاس چلا گیا تو دشمنی ہوگی نا. اس کا مال تمہارے پاس میں آ گیا اس کو تم سے دشمنی ہوگی. ہاں بھائی اسی طریقے سے یہ لت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے تلاوت سے قرآن سے اور دینی مجلسوں سے غافل ہو جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی. اسی طریقے سے انسان آلسی بھی بن جاتا ہے سست. اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے اگر انسان کروڑ پتی بنتا ہو تو وہ انسان کام کیوں کرے گا بھائی؟ ہاں بھائی کام کیوں کرے گا؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفاسد ہے جو جوا کھیلنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں.
اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جوا معاشرے کے اندر کن کن شکلوں کے اندر ہے، اس کی کچھ شکلیں ہیں، وہ کل انشاءاللہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو۔ دعا کر لیجیے۔